اگر اللہ دل میں ہے، اگر اللہ ذہن میں ہے، اگر فرائض کی ادائیگی ذہن میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے کام کیا کرتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز ان کے کانوں میں آئے کعلم یعرفنا ہو، تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہ ہو۔ کیا یہ ہماری کیفیت ہے؟ اگر یہ ہماری کیفیت ہے تو شکر کرنے کی ضرورت ہے، شکر کرنا چاہیے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے میرے دوستوں تو فکر کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں نے انہیں غسل الملائکہ کہلاتے ہیں کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اتنا بڑا ان کا مقام۔ یہ گھر سے نکلے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہیں راستے میں، انہوں نے پوچھا کہ حنظلہ کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہ کیسے؟ کہنے لگے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور مجلس میں ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جنت کی باتیں کرتے ہیں، ہم سے جہنم کی باتیں کرتے ہیں، ہم گویا کہ انہیں اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ابھی میں اپنے بیوی بچوں میں تھا، لیکن میرے دل کی کیفیت وہ نہیں تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتی ہے، لہٰذا حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بہترین انسان ہے تمام انبیاء کے بعد، اگر کسی کا رتبہ اور منصب ہے، مرتبہ ہے، تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے۔ اس وقت ان کے پاس ایک پھول تھا جس کی خوشبو لینے وہ جب چاہے چلے جاتے تھے، مسائل معلوم کرنے جاتے تھے۔ فوری طور پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورتحال بتائی کہ ہم منافق ہو گئے، ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بشری تقاضا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کیفیت اگر ہوتی ہے، اگر تمہاری یہ کیفیت رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں، یعنی تم اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاؤ کہ ہر وقت اگر یہی کیفیت رہے، لیکن یہ کیفیت ہر وقت رہ نہیں سکتی۔ اس سے کچھ مسائل استنباط کیے ہیں بزرگان دین اور مفسرین نے۔ نمبر ایک یہ کہ اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم جب بعض اوقات اللہ کی باتیں سنتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، کسی کا بیان سنتے ہیں جس سے للہیت جاگ جاتی ہے دل کے اندر، جس سے اللہ کی محبت جاگ جاتی ہے، تو ہمیں دنیا کی بے رغبتی محسوس ہوتی ہے دنیا سے، اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہی کرنا چاہیے، اور یہ اگر میں نہیں کر رہا تو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن جب مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں، اس محفل سے باہر نکلتے ہیں، تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے مسلمانوں کو ڈھارس دی ہے کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بشری تقاضا ہے۔ دوسری یہ بات پتہ چلتی ہے اس سے کہ اگر کوئی اس طرح کی کیفیت ہو تو کسی اللہ والے سے رجوع کریں، کسی کے پاس جائیں، انہیں بتائیں اپنے دل کی کیفیت۔ میرے دوستوں، میں عام طور پہ یہاں پر جب بھی بات کرتا ہوں تو یہ ضرور اس کا کہیں نہ کہیں ذکر آ جاتا ہے بیچ میں۔ ایک تو یہ کہ اس دنیا سے ہمیں جانا ہے، اس بات کا ذکر، اور دوسرا ذکر یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحبت کو ٹٹولنا چاہیے، صحبت دیکھنی چاہیے کیسی، اللہ والوں کا ساتھ، اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، ان کے ساتھ رہ پڑنے کی فکر ہونی چاہیے۔ بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کے نفس کا ذکر کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی داخل ہو، نفس بہترین نفس وہ داخل ہو میرے نیک بندوں میں، تم میرے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد پھر تم جنت میں داخل ہو۔ ہم طواف کرتے ہیں، طواف میں رکن یمانی سے لے کے رکن حجر اسود تک ایک دعا پڑھی جاتی ہے رب، جو مسنون ہے، باقی دعائیں تو اپنی مرضی سے جو بھی مانگ لے، اور کچھ مسنون بھی ہیں دعائیں۔ دعا کیا پڑھی جاتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وادخلنا الجنۃ مع الابرار، اے اللہ جو آپ کے ابرار بندے ہیں ان کے ساتھ، جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ یعنی میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن جو آپ کے اپنے بندے ہیں، نیک ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ہمیں داخل فرما دیں۔ تو یہ صحبت اور ساتھ اللہ والوں کا ساتھ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھی چیز کو یقین دلانے کے لیے انسانوں میں اگر کوئی یقین دلائے تو اس کو قسم کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ دیکھو میری بات سچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر قسم کھائیں، قسم اٹھائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ یقین دلا رہے ہیں میری بات سچی ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں کتنی اہمیت ہے اس چیز کی جس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تم یقین کر لو کہ میں جس بات کی قسم کھا رہا ہوں وہ کتنی حقیقی چیز ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 7 قسمیں پے در پہ اللہ نے کھائیں صرف ایک بات بتانے کے لیے، اور وہ بات کیا ہے کہ قد افلح من زکاها، کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے صفائی کروائی اپنے دل کی۔ دل کی صفائی سے مراد یہ کہ اس میں سے کینہ نکل گیا، بغض نکل گیا، عداوت نکل گئی، اور اس کے اندر نیکیاں بھر گئیں، نماز کی فکر ہونے لگی۔ جب اللہ اکبر کہا تو ہمارے سارے کام چھوٹ گئے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ علم یعرفناہ، ہم پہچانے بھی نہیں کسی کو، اپنے کاموں سے لگ جائیں۔ وہ کیفیت ہو سکتا ہے خال کسی میں ہو، اللہ والے ہیں، لیکن بہرحال عام طور پہ وہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ جب وہ کیفیت نظر نہیں آتی میرے دوستو، تو اس کا مطلب ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔